معاملات سے وابستہ ہوا 2015-16 آنورڈ، تو گاہے بگاہے عرفان صدیقی صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ 2021 میں، فروری 2021 میں عرفان صدیقی صاحب کو اور مجھے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے سینٹ آف پاکستان کی رکنیت کے لیے نامزد کیا تو میری ان سے ریگولر ملاقات شروع ہوئی۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کہ نہ صرف قلم میں روانی تھی اور وہ لکھتے بہت خوب تھے، بلکہ فصاحت بھی ان کا ایک فورٹے تھا اور بڑی روانی کے ساتھ وہ گفتگو کرتے تھے، اور ایک ایک لفظ کا جو چناؤ ہے عرفان صدیقی کا وہ بہت جچا تلا ہوتا تھا، اور بہت وہ بڑی ہی جیسے کہتے ہیں کہ اچھی اور نرم گفتگو جو تھی وہ ان کا ملکہ تھا۔ اس دن سینٹ آف پاکستان میں بھی جب موقع ملا تو میں نے یہی بات کی ان کی وفات کے بعد کہ وہ جو ہے نا کہ وہ حلقہ یارہ میں تو ریشم کی طرح نرم تھے، لیکن جب سیاست اور رسول کی بات ہوتی تھی تو ان کی مضبوطی چٹان کی طرح تھی۔ میرے خیال میں یہی وہ وصف ہے جو، اور یہی وہ یاد ہے جو ہمیشہ ہم سب کے ذہنوں میں زندہ رہے گی۔ عرفان صاحب نے ایک گرم ترین سیاسی ماحول میں معاملات کو بڑی جچی تلی گفتگو کے ساتھ ٹھنڈا رکھنے کا ان کو ملکہ حاصل تھا۔ وہ چاہے سینٹ کا فلور ہو، کوئی ٹی وی کا ٹاک شو ہو، یا سینٹ کی لابی میں ان کی گفتگو ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا، سب کی رائے کا احترام کرنا، لیکن منطق کے ساتھ، گفتگو کے ساتھ دوسروں کو قائل کرنا، یہ ان کا خاصہ تھا۔ اور میرے خیال میں استاد کو یہ ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے پرویز بھائی کہ جو ان کا بطور ایک استاد کے، پروفیسر کے جو تجربہ تھا کہ چیزوں کو آسان کر کے کیسے بیان کرنا ہے اور کس طرح سے مطمئن کرنا ہے اپنے سامنے بیٹھے، چاہے وہ طالب علم ہوں یا سامعین ہوں یا محو گفتگو لوگ ہوں، اس سے انہوں نے ہمیشہ بہت احسن طریقے سے وہ نمٹے۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن جو ان کی یادیں ہیں، جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، جو اصول ضابطے وہ اپنے آپ پہ لاگو کر کے ہمارے لیے ایک مثال چھوڑ جاتے ہیں، وہی انسان کا اثاثہ ہے۔ لوگوں کے جانے کے بعد ان کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا ایک ہمارے سماج کا رسم رواج بھی ہے، لیکن میں اگر دل کی بات کروں تو یقیناً عرفان صدیقی صاحب کے جو وظائف یہاں پہ بیان ہو رہے ہیں یا جو باتیں میں نے ان کے بارے میں کہی ہیں وہ کم ہیں اگر ان کی عملی زندگی کو ہم سامنے رکھیں۔ سینٹ میں وہ ہمارے پارلیمانی لیڈر تھے اور بسا اوقات انہیں پینل آف چیئر میں نامزد ہونے کی وجہ سے سینٹ چیئرمین کی نشست پہ بھی بیٹھنا پڑتا تھا اور وہ کارروائی جو تھی وہ چلاتے تھے۔ وزیر پارلیمانی امور ہمارے بھائی طارق فضل صاحب بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے وہ ہمیشہ ان کا پورا ٹلٹ جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہوتا تھا اور ان کی حد الوسع کوشش ہوتی تھی۔ کئی دفعہ لوگوں نے شکوہ شکایت کرنا لے کر جسے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کہتے ہیں اور سپریم کورٹ جو
قائل ہو گئے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے، یہ اس کا ہے، نہ میں نے ادھر ہٹنا ہے نہ اس نے ادھر ہٹنا ہے، اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے، معاشرے کو ہوتا ہے۔ سیاست میں اعتدال ہی قوموں کو آگے لے کے جاتا ہے۔ سیاست میں اگر انتشار آئے گا، یا سیاست میں اگر ایکسٹریمزم آئے گا، یا سیاست اگر میں نہ مانوں کی ہوگی، تو پھر نہ ملک آگے چلے گا، نہ نظام چلے گا، اور پھر وہی ہوگا جو اس ملک میں کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ پھر سیاستدانوں کی بساط لپیٹی جاتی ہے۔ تو ہمیں عرفان صدیقی صاحب سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم نے سیاست کے کھیل میں کنڈکٹ کس طرح سے کرنا ہے، دوسرے کے رائے کو عزت کیسے دینی ہے، اور اپنی رائے منوانے کے لیے یا قائل کرنے کے لیے ہم نے دلیل کا سہارا لینا ہے، ضد کا نہیں ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے میرے آنے سے پہلے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب، انہوں نے کہا کہ پچھلے دنوں میں بہت مصروفیت رہی اور آئینی عدالت کا قیام جو تھا وہ پارلیمان نے اپنی بالادستی جو ہے اس کا اظہار کر دیا۔ ہاں، پارلیمان بالادست ہے، اور پارلیمان کو بالادست ہونا چاہیے، اس وجہ سے کہ میرا آئین جو ہے اس کا جو پریمبل ہے، وہ ابتدائیہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان کو عوام کے منتخب نمائندوں نے احکام الہیہ اور اس آئین میں درج جو نکات ہیں ان کی روشنی میں چلانا ہے۔ تو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن جب بیٹھے اکٹھے، اور ایک بہت بڑے سانے کے بعد بیٹھے، جب ملک دو لخت ہو گیا، تو انہوں نے کوشش کی کہ مملکت پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا جائے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ متفقہ آئین ہمیں ملا۔ اس آئین میں ترمیم کرنے کا بھی ایک طریقہ کار دیا گیا، اور آئین کے آرٹیکل 239 میں یہ بتایا گیا کہ پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں درج جو کچھ اینٹیز اور کچھ چیزیں ہیں ان کو درست کر سکتی ہے، ان کی ترمیم کر سکتی ہے، ان کو امپروو کر سکتی ہے، ان کو ختم کر سکتی ہے، ان کی جگہ پہ نئی اینٹیز، نئی ادارے کھڑے کر سکتی ہے۔ اور پھر ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کی شق 6 میں، شاید 239 کلاس 6 میں یہ کہہ دیا گیا فار ریموول آف ڈاؤٹس، کہ ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم یہ لکھ رہے ہیں آئین میں کہ پارلیمان کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں جس قدر اور جس طرح کی تبدیلی کرے، اور یہ بھی لکھا کہ ایسی تبدیلی کو کسی عدالت کے سامنے چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو ابتدائیے میں کہہ دیا گیا ہے کہ اس ملک میں بسنے والوں کے منتخب نمائندوں نے چلانا ہے۔ یہی بات 2015 میں سپریم کورٹ کے ایک بہت بڑے فیصلے میں بھی لکھی گئی، جسے ہم راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس، جو کہ سویلینز کے ٹرائلز کے بارے میں تھا، APS میں بچوں کی شہادتوں کے بعد۔ اس میں جسٹس ناصر الملک اور جسٹس عاقب نثار نے اس وقت لکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سارا جائزہ لیا ہے، اور ہم نے آئین کو حرف بحرف پڑھنے کے بعد، اس کا ابتدائیہ دیکھنے کے بعد، اس کو ترمیم کرنے کا طریقہ کار دیکھنے کے بعد، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس وقت جو آبادی تھی کہ 22 کروڑ لوگوں کی جو منتخب پارلیمنٹ ہے، 17 غیر منتخب جج صاحبان جو ہیں وہ اس پارلیمان سے زیادہ ذہین اور اس پارلیمان سے زیادہ با اختیار نہیں ہو سکتے، اور انہیں ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دس از واٹ آر کانسٹیٹیوشن سیز۔ تو یہ بات کیونکہ تذکرہ ہوا، یہ میں نے اس کی وضاحت اس لیے کی کہ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کا اختیار ہے، رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز رہے گا جب تک پاکستان ایک آئینی ڈسکورس میں ہے، ایک آئینی طریقے سے چل رہا ہے۔ آئینی عدالت کا قیام کوئی نئی چیز نہیں۔ 2006 میں اس ملک کے جو سیاسی زعماء تھے، انہوں نے بیٹھ کے جب سر جوڑے کہ کس طرح سے اس ملک کی سیاست کو صحیح سمت میں چلایا جا سکتا ہے، اور وفاق پاکستان جو کہ
4 اکائیوں پہ مشتمل ہے اور جس میں کم از کم 6 قومیتیں بھی بستی ہیں جو کہ مختلف زبانوں اور ریلیجن اور کلچر سے تعلق رکھتی ہیں. اگر انہیں اکٹھا رکھنا ہے تو وفاق کو مضبوط کرنا ہوگا. اور اسی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب صوبوں کے مابین کوئی قانونی پہلو ہو، جب کوئی قومی آئینی ایشو آ جائے عدالت کے ساتھ، تو پھر ایسے میں ایک وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے جس میں سارے صوبوں کی برابر نمائندگی ہو، تاکہ بلوچستان پنجاب کی طرف انگلی نہ اٹھائے، صوبہ خیبر پختونخوا سندھ کی طرف انگلی نہ اٹھائے، اور سندھ والے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو نہ کہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، نمبر نہیں تھا ٹھیک، ڈس بیلنس تھا کورٹ میں. تو موجودہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہے اس میں اسی آئیڈیا کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے. ایک ایسی آئینی عدالت بنائی گئی ہے جس میں چاروں جو اکائیاں ہیں ہماری اس کی برابر نمائندگی ہوگی. اور کیونکہ اب اسلام آباد کا اپنا ہائی کورٹ ہے، یہ اس فیڈریشن کا ایک حصہ ہے دارالخلافے کے طور پہ، تو وہاں بھی نمائندگی دی گئی. اور یہ کہہ دیا گیا ہے کیونکہ آبادی کا تناسب میں فرق ہے تو اسلام آباد کی نمائندگی صوبوں کی جو برابر نمائندگی ہے اس سے نصف سے زائد کبھی نہیں ہوگی. یہ گلدستہ اس لیے بنایا گیا کہ جو اہم وفاقی نوعیت کے آئینی معاملات ہیں اور جو لوگوں کے روزمرہ کی جو رائٹس کے حوالے سے پٹیشنز آتی ہیں آرٹیکل 199 کی، ان کی سٹریم الگ ہو، اور آپ کے جو ریگولر فوجداری، دیوانی، کمپنی، کمرشل، بینکنگ، سول سروس میٹرز ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سنتی رہے تاکہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی میں خلل نہ پڑے. کچھ دوست ہیں جو اس کے بارے بات کرتے ہیں، ان کے کچھ سیاسی عزائم بھی ہیں، لیکن میں سب سے یہ استدعا کروں گا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جس پہ پاکستان کے تمام جو سنجیدہ اور زیرک سیاسی زعماء ہیں بشمول میاں محمد نواز شریف، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، اور سو مچ سو کہ عمران خان نیازی صاحب بھی اس کو مانتے اور دستخط کیے اس پہ. تو یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، یہ آج سے 19 سال پہلے ایک آئیڈیا کنسیو کیا گیا، وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. اس کو رستہ دیجئے، اس سے دیکھیں کہ یہ کیسے چلتا ہے. اور پارلیمان کا جو اختیار ہے آئین کو امینڈ کرنے کا، اس کو ہمیں عزت دینی چاہیے، اس لیے کہ جو ابتدائیے میں کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں ان کی رائے کو ہی فوقیت حاصل ہوگی. میں بختیاری صاحب اور آج کی اس تقریب کے منتظمین کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا. واپس عرفان صدیقی صاحب کی طرف آتے ہوئے صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جس شخص نے اس دنیا میں آنا چلے جانا ہے، لیکن ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی لیگیسی چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ اس طرح اکٹھے ہو کے اچھی باتیں کریں ہمارے بارے میں، اور کہیں کہ اس کی کہی ہوئی باتیں ہمارے کانوں میں آج بھی گونجتی ہیں، اس کی مسکراہٹیں جو ہیں وہ آج بھی ہماری آنکھوں میں محفوظ ہیں، اور اس کی خوشبو کو ہم محسوس کرتے ہیں. وہ جیسے کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ارد گرد ہی رہیں گے لیکن وہ روانی میں سمندر میں اتر گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیشہ ان کے درجات بلند کرے. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. خواتین و حضرات، تقریب انتہائی مختصر ہے، بس چند مقررین ہیں ہمارے پاس. میں اب جس شخصیت